اوور آل ہمارا آئی تھنک لانگ ٹرم پلاننگ کے اندر پریگمیٹزم نہیں. انڈسٹریل پالیسی بنیادی طور پہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے کس قسم کی انڈسٹری کو سپورٹ کرنا ہے, انسینٹیوائز کرنا ہے. خدا جب ہمیں صلاحیت دے رہا تھا تو ایک بہت ہی اچھی صلاحیت دی کہ ہم پالیسی بنا سکیں, لیکن اسی وقت اس نے ہم سے یہ صلاحیت لے لی کہ ہم ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کر سکیں. بابوز ہیں یا سیکٹریز ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, ان کے نزدیک یہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو بزنس کرتے ہیں وہ سارے چور ہیں. اسپیشل اکنامک زون ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ سینٹر آف ایکسیلنس ہے, اس کے تھرو آپ انڈسٹریلائزیشن لاتے ہیں. یہ کیوں ہے کہ ہر سال جب آپ آئی جی سب کرتے ہیں تو آپ کو یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ پچھلے سال کی جو آپ نے پلاننگ کی یا انالیسس کیا یا ڈیٹا تھا وہ غلط ہے. ایسے بھی ٹیفٹا کے سینٹرز ہیں اور نیفٹا کے سینٹر ہیں جو ابھی بھی ونڈو اے سی کی ٹیکنالوجی پڑھا رہے ہیں, حالانکہ وہ اس کی اب ضرورت نہیں ہے, آؤٹ ڈیٹڈ. یہ حل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی اب آپ پاکستان میں لینڈ کریں گے تو آپ کے پاس ایک بلٹ پروف گاڑی ہونی چاہیے. اس لحاظ سے ہمیں اپنا جو سیکیورٹی کا سسٹم ہے اس کے ارد گرد ٹیکنالوجی کو لانا پڑے گا. ایک کوبا اسٹائل سیکیورٹی مائٹ ناٹ ورک ان لانگ ٹرم اور ان چائنا وہ KKH والا چائنا نہیں ہے. سی ایم صاحب نے جانا ہے یا پی ایم صاحب نے جانا ہے تو انہوں نے وہاں پر ایک خواتین کی یونیورسٹی اناؤنس کرنی ہے, انہوں نے وہاں پہ اسپیشل اکنامک زون اناؤنس کرنا ہے, انہوں نے وہاں پر اسی طرح کے کچھ اور انیشیٹیوز اناؤنس کرنے, ایک ہاؤسنگ اسکیم اناؤنس کرنی ہے. ان سب چیزوں کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے اور ان سب چیزوں کے لیے آپ کے پاس ایک اوور آل پلان ہونا ضروری ہے. تو آئی تھنک کہ ہمارے ہاں یہ جو کلچر ہے اس کو چینج ہونا پڑے. السلام علیکم دوستوں, آج ہم ایک بار پھر پاکستان چین کے معاملات پہ ایک نشست کر رہے ہیں, جس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے حسن داؤد بٹ صاحب کو, اور اب پہلے بھی ان کے ساتھ گفتگو سن چکے ہیں. یہ چینی امور کے ماہر بھی ہیں, یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں, تو اس لیے ہم نے سوچا کہ چونکہ باخبر ہیں لہٰذا کیوں نہ ان کے ساتھ گفتگو کی جائے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے طور پہ گورنمنٹ کو یہ کس انداز سے دیکھتے ہیں, پاکستان چین کے تعلقات کی اس وقت نہج کیا بنی ہوئی ہے. تو السلام علیکم حسن صاحب. تھینک یو سو مچ, شکریہ وقت نکالنے کا. تو شروع ہی ہم سی پیک سے کرتے ہیں, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, کہ کیا اس سے جو بہت ساری توقعات تھیں وابستہ تھیں دونوں طرف سے, چین کی طرف سے پاکستان کی طرف سے بھی, وہ لگتا ہے کہ پوری نہیں ہوئی ہیں, اور اگر ہم پیمانے کے طور پہ استعمال کریں تو ایسا لگتا ہے کہ گزشتہ 1.5 سال کے دوران سی پیک کے تحت کوئی نئی سرمایہ کاری نہیں ہوئی. وہ اس طرح اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اس وقت نگران وزیر اعظم نے اکتوبر 2023 میں بیجنگ میں ایک تقریب سے باقاعدہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سی پیک کے تحت ہمارے پاس کوئی $25 ارب کی سرمایہ کاری ہوئی ہے. لیکن ابھی تازہ ترین چند دن پہلے ہی قومی اسمبلی کو یہ بتایا گیا کہ سی پیک کے تحت $24.7 ارب کی سرمایہ کاری ہوئی, یعنی وہ پہلے سے بھی کم فگر بتائی گئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سی پیک کے تحت جو سلسلہ تھا سرمایہ کاری کا وہ رک گیا ہے اور توقعات پوری نہ ہونے کی وجہ سے؟ جی بہت شکریہ. آئی تھنک کہ جو سی پیک کا اوور آل ٹارگیٹس دیے گئے تھے اس میں سے کچھ حد تک تو ہم نے حاصل کیے. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے گوادر کے کچھ پروجیکٹس, جس میں اب ایئرپورٹ بہت ہی ایک لینڈ مارک پروجیکٹ ہوگا, یہ ہم نے حاصل کی. کچھ چیزوں میں تو ہم بالکل بھی اپنی انپٹ یا امپیکٹ نہیں کریٹ کر سکے, اور اس کا اثر آپ جو فیز 2 ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے. اور اس میں میرے لیے جو اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے وہ اسپیشل اکنامک زون کا نہ ہونا, یا اس کو نہ ہم پاپولیٹ کر سکے جس طرح ہم نے کیا. اور اس کی میں آپ کو وجوہات بتاتا ہوں. اس کی وجوہات یہ تھیں کہ چونکہ 18th امینڈمنٹ تھی اور چونکہ پروونشل گورنمنٹس جو ہیں ان کو ہینڈل کر رہی تھی, اور چونکہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہونے تھے, تو وہ کیپیسٹی ہماری, اور یہ ہمارا بہت ہی ایک پروموٹڈ کانسیپٹ ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہماری جو ہیومن ریسورس ہے پبلک سیکٹر کی, اس کی نہ کیپیسٹی ہے نہ ہی اس کا رسک ٹیکنگ جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ہے. سو ہر آدمی اپنی جان بچاتا ہے, اور انہیرنٹ رسک ہوتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے. پرائیویٹ سیکٹر تو ان رسک کے ساتھ سارا دن رہتا ہے, جیتا ہے, ہینڈل کرتا ہے انہی پبلک سیکٹر کی آرگنائزیشنس کے ساتھ. لیکن جب پبلک سیکٹر کو یہ رسک لینا ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم کیوں لیں, ہم کیوں اپنے ریٹائرمنٹ کا پیسہ عدالتوں میں لگائیں. تو اس لحاظ سے ہمارے کچھ چیلنجز آئے. چونکہ انویسٹمنٹ نہیں آئی
تو اس کے نتیجے میں انویسٹمنٹ اسپیشل اکنامک زون میں نہیں آئی، تو ہم اپنی انڈسٹریلائزیشن اس طرح نہیں کر سکے. ہم اپنی انڈسٹریلائزیشن نہیں کر سکے تو اس کے نتیجے میں بہت سارے سیکٹرز میں امپیکٹ آئے، جس میں بجلی کا ایک جو اوور آل سیکٹر ہے، پاور کا جسے ہم کہتے ہیں، وہ امپیکٹ ہوا. آپ کو کیپیسٹی پیمنٹ کے چارجز ہوئے کیونکہ آپ کی انڈسٹریل یوز نہیں رہا. کووڈ نے بھی کچھ اثر کیا اس کے اندر، لیکن اوور آل ہمارا آئی تھنک لانگ ٹرم پلاننگ کے اندر پریگمیٹزم نہیں تھی، اسپیشلی انڈسٹریلائزیشن کی. آپ خود دیکھیں، آپ خود پروموٹ کرتے رہیں سر کہ جو ہماری انڈسٹریل پالیسی ہے، ہم کب سے سن رہے ہیں آ رہی ہے. انڈسٹریل پالیسی بنیادی طور پہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے کس قسم کی انڈسٹری کو سپورٹ کرنا ہے، انسینٹیوائز کرنا ہے، یا وہی آپ کی وہ جو 3-4 انڈسٹریز ہیں جن کو آپ ہمیشہ سے کرتے رہیں کہ آپ نے ان کو کرنا ہے. سملرلی آپ نے ایس ایم ای پالیسی لے کر آئے پچھلی گورنمنٹ میں، اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ اس طرح نہیں ہو سکی. تو میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ ہم جو پالیسی آرٹیکولیشن میں ہم ایک گفٹڈ قوم ہے. خدا جب ہمیں صلاحیت دے رہا تھا تو ایک بہت ہی اچھی صلاحیت دی کہ ہم پالیسی بنا سکیں، لیکن اسی وقت اس نے ہم سے یہ صلاحیت لے لی کہ ہم ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کر سکیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ایک تو میں نے آپ کو بتائی کہ اگر پبلک پالیسی پہ عمل درآمد نہ ہونا، یہ کیا ہماری یہ بیوروکریسی کی وجہ سے ہے کہ ہر وزارت جو ہے ایک سیکریٹری کے مرہون منت ہوتی ہے، آپ اس کی مرضی کے بغیر ایک لائن نہیں لکھ سکتے، ایک قدم نہیں اٹھا سکتے ہیں؟ کیا یہ سبب بنا ہے کہ ملٹیپل ریزنز ہیں سر. ایک یہ بھی ڈیفینیٹلی ایک یہ فیکٹر ہے، بٹ دا فیکٹر نہیں ہے. میں آپ کو فیکٹر کچھ تو میں نے بتایا کہ آپ کے جو پبلک سیکٹر کے لوگ ہیں، نیب نے اوور دا ایئرز ایک ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ڈیولپ ہو گیا کہ رسک تو بالکل یہ نہیں لیتے، اور اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو آپ نے رسک لینا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کی جو اسٹیٹ اوڈ انٹرپرائزز ہیں، وہ چند جو اسٹیٹ اوڈ انٹرپرائزز ہیں انہوں نے اوور ویلمنگلی انڈسٹری کے اوپر انفلوئنس چھوڑا، تو باقی جو پرائیویٹ سیکٹر تھا وہ اس طرح آگے نہیں آ سکا. جو میرے نزدیک 4 جو فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہم انڈسٹریلائزیشن نہیں لا سکے. ایک تو جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے دونوں طرف کا، جو پبلک سیکٹر میں جو بابوز ہیں یا سیکٹریز ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، ان کے نزدیک یہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو بزنس کرتے ہیں وہ سارے چور ہیں یا کافی حد تک چور ہیں یا چور بازاری ہے. یہ سب کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ وہ بہت اسٹف کالر ہیں، ان کے پاس جائیں تو وہ اپنے ایشوز کو کریٹ. سو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت وہ ایک انوائرمنٹ نہیں کریٹ کر سکا جس کی وجہ سے. اور دوسرا فیکٹر یہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں ہمیشہ سے ہم ایک ٹریڈنگ نیشن کے طور پہ رہے ہیں. انڈسٹریلائزیشن ہمارا اسٹرینتھ نہیں تھی، ٹریڈ کرنے میں ہم خوش تھے. کچھ صوبے اس میں بہت زیادہ پاپولر بھی ہیں، انہوں نے اچھا ٹریڈ بھی کیا، گلوبلی بھی کیا. انڈسٹریلائزیشن اس طرح نہیں کر سکے. پھر جو اسپیشل اکنامک زون ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ سینٹر آف ایکسیلنس ہے، اس کے تھرو آپ انڈسٹریلائزیشن لا سکتے. لیکن انڈسٹری نے بجلی اور گیس پہ ہی چلنی ہے نا. آپ کو آلدو اب تو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہر سال آپ نے آئی جی سیپ کرنا ہے. یہ کیوں ہے کہ ہر سال جب آپ آئی جی سیپ کرتے ہیں تو آپ کو یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ پچھلے سال کی جو آپ نے پلاننگ کی یا انالیسس کی ہے یا ڈیٹا تھا وہ غلط تھا. کرنے والے وہی لوگ ہیں، یا شاید ہم جیسے کچھ ٹیکنوکریٹس نئے آ جاتے ہیں. سو آپ کا جو ڈیٹا سیٹ ہے وہ بھی غلط ہوتا ہے ان ٹرمز آف پالیسی آرٹیکولیشن، اگر آپ کا وہی کریکٹ نہیں ہے تو نہیں. چوتھا یہ کہ ہم ایک پولیٹیکل اکانومی میں رہتے ہیں سر، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اندر ہم بہت زیادہ ریٹرک پہ بلیو کرتے ہیں. بڑے بڑے نعرے ہم لگا دیتے ہیں، اور ان کی جب مینیفیسٹیشن کا ٹائم آتا ہے تو شاید ہم اور کسی ایشوز میں ہوتے ہیں. پھر اگر فیئر بھی راج ہے پولیٹیکل گورنمنٹس کے ساتھ، ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کتنے سال کی کتنے سال رہیں گے، کتنے سال وہ اپنے نہیں. لیکن اس کے باوجود حسن، چاہے انہوں نے 2 سال رہنا ہے، 4 سال رہنا ہے، کچھ سیاستدان کی ایک ویژن بھی تو ہوتی ہے نا، ایک دانش ان کی ہوتی ہے. کبھی آپ کو لگا کہ جتنے بھی منصوبے ہم دستخط جس پہ کرتے ہیں، جب آپ منتیں کرتے ہیں دوسرے ملکوں کی کہ آ کے یہاں پہ سرمایہ کاری کریں، اس میں کبھی آپ کو ویژن بھی نظر آئی ہے؟ اس لیے کہ اگر ویژن ہوتی تو پھر ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ٹریننگ سکول بنتے، پھر جو اکنامک زونز ہیں ان کے اوپر بہت توجہ ہوتی تاکہ فوراً وہ تیار ہوتے اور وہاں پہ چینی سرمایہ کاروں کو لا کے. ہمارے نا ہسٹوریکلی معذرت کے ساتھ جو سنیں گے آپ کے نیچرلی آپ کے بہت ویورشپ،
ہمارے نا کچھ ایک پولیٹیکل جارگنز ہے سر. فار ایگزامپل آپ نے جب بھی جانا ہے کسی جگہ نئے جگہ پہ سی ایم صاحب نے جانا ہے یا پی ایم صاحب نے جانا ہے تو انہوں نے وہاں پر ایک خواتین کی یونیورسٹی اناؤنس کرنی ہے, انہوں نے وہاں پہ اسپیشل اکنامک زون اناؤنس کرنا ہے, انہوں نے وہاں پر اسی طرح کے کچھ اور انیشیٹیوز اناؤنس کرنے, ایک ہاؤسنگ اسکیم اناؤنس کرنی ہوتی. ان سب چیزوں کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے اور ان سب چیزوں کے لیے آپ کے پاس ایک اوور آل پلان ہونا ضروری ہے کہ کس قسم کا آپ نے انڈسٹریل زون آپ نے لگایا. آپ کے پاس آن بکس تو بے انتہا اسپیشل اکنامک زون اور انڈسٹریل زون ہے, اور آپ نے ہر جو پاپولیٹ کیے ان کو شہروں کے اندر پاپولیٹ کیا. پشاور آپ خود جاتے رہتے ہیں, اس کی پولوشن کا جو حال ہے, اور اس کے ارد گرد ہاؤسنگ اسکیمز بن جاتی ہیں. تو آئی تھنک کہ ہمارے ہاں یہ جو کلچر ہے اس کو چینج ہونا پڑے گا. ہم اگر یونیورسٹیز کی جگہ ووکیشنل سینٹرز بنا دیں تاکہ وہ جو کالج ڈراپ آؤٹس ہیں, جو لوگ یونیورسٹیز میں نہیں جا سکتے, وہ کوئی اسکل حاصل کریں, اسی اسکل کو ذرا اپ گریڈ. میں اب بہت سارے ووکیشنل سینٹرز میں سر جاتا ہوں اور نیفٹیک اور ٹیفٹا کے ساتھ. میں آپ کو دو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کے ایسے بھی ٹیفٹا کے سینٹرز ہیں اور نیفٹیک کے سینٹر ہیں جو ابھی بھی ونڈو اے سی کی ٹیکنالوجی پڑھا رہے ہیں, حالانکہ وہ اس کی اب ضرورت نہیں ہے, آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے. بہت سارے ایسے بھی ہیں جدھر میں جاتا رہتا کیونکہ میں کوشش کرتا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر یہاں پر آئے, انویسٹمنٹ کرے. تو ایک دفعہ مجھے ایک کراچی کی پرائیویٹ سیکٹر اور ٹیکسٹائل اپیرل کے لیے وہ کام کرتے, انہوں نے کہا کہ آپ کو میں ایک ٹیفٹا میں لے کے جاتا ہوں. وہ ادھر لے کر گیا تو سر وہاں پر کوئی 200 کے قریب سلائی مشینیں جو ہیں پلاسٹک کور میں اسی طرح پڑی ہوئی تھی. اچھا. اور ہم مطلب ان کی یوٹیلائزیشن نہیں کر سکتے تھے. ہم نے ایک وہاں پہ ایک سینٹر بنانا تھا جہاں پر یہ اسکلز آپ فیمیل انٹرپرینورس کو دے سکتے. سو آئی تھنک اوور آل ہماری امپلیمنٹیشن کا اور شعور کا ایشو ہے. ہمارے جو اوور آل جو پلاننگ کے اسپیکٹس ہیں, اوور آل پلاننگ کے, نہ صرف فیڈرل لیول کے بلکہ پروونشل لیول کے, اس کے اندر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ وہ جو لانگ ٹرم پلاننگ کی تو شاید ہمارے پاس گنجائش ہی نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے, لیکن شارٹ ٹرم بھی بہت ہی مایوپک تھنکنگ کے ساتھ ہوتی ہے. اچھا, پھر جب آپ چائنیز کو کنورسلی دیکھتے ہیں جہاں پر پریگمیٹزم ہے, جہاں پہ ون پارٹی پالیسی ہے, اور دوسرا یہ کہ جو جب گورنمنٹ میں کوئی انڈیویجول آ جاتا ہے, فار ایگزامپل وہ شنگھائی کا میئر ہے یا گریجویٹ ہو کے پھر ان کے نیشنل پولر بیورو میں آ جاتا ہے, وہ اپنے ذاتی بزنس کو بالکل انسولیٹ کر دیتا ہے ٹل دا ٹائم وہ گورنمنٹ میں, اور جب واپس جائے گا تو وہ ہو جائے گا, اور سملرلی اس کی فیملیز. سو آئی تھنک یہ بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں تو ان کا ذاتی کاروبار 3 4 5 گنا بڑھ جاتا ہے پھر نا. ویسے آپ یہ بتائیں کہ میں ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو سناتا ہوں, پھر آپ بتائیے کہ کیا چینیوں کو بھی مایوسی ہوتی ہے جب وہ اپنے پروجیکٹس لے کے آتے ہیں بات چیت کے لیے. وہ قصہ یہ کہ ہمارے وزیر اعظم جون میں گئے تھے چین, تو وہاں پہ انہوں نے اپنی تقریروں میں بڑے جذباتی انداز میں کہا کہ ہم پہلی گولی کھائیں گے آپ کے دفاع میں. تو اس کے بعد ایک مذاق سا بن گیا. چین کے جو میں حال ہی میں گیا تو وہاں مجھے یہ سننے کو ملا, انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے آپ ہمارے لیے سینے پہ گولی نہ کھائیں, بلکہ آپ خدا کے لیے وہ کام کریں جس سے کوئی جو گولی چلانے کے قابل نہ رہے. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ منصوبہ بندی جو ہے یہاں پہ اس کا بہت فقدان ہے, شدید فقدان ہے. تو چینی شاید اس بات کو سن کے تنگ بھی آ گئے ہیں کہ ہم آپ کا دفاع ہر صورت میں کریں گے. تو آپ کو بھی احساس ہوتا ہے ہمارا جو دفاع کرنے کا طریقہ ہے نا, میں اس کو اس سے مجھے تھوڑا سا, اور میں یہ نیشنل سیکیورٹی پیراڈائم کی بات نہیں کر رہا, میں پیور بزنس سینس میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ میں چائنیز کے ساتھ بزنس کے لحاظ سے ان کے ساتھ ایڈوائزری بھی کرتا ہوں. دیکھیں, یہ حل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی اب آپ پاکستان میں لینڈ کریں گے تو آپ کے پاس ایک بلٹ پروف گاڑی ہونی چاہیے, اس کے آگے اور اس کے پیچھے آپ کے پاس سیکیورٹی ہونی تھی. کیونکہ اگر آپ سے 100 آدمی آیا ہے اور اگر 3 آدمی ایک بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھیں گے, ایک سیکیورٹی والا ہوگا, ایک ڈرائیور ہوگا, تو آپ دیکھ لیں کاسٹ آف بزنس یا کاسٹ آف اے وزٹ ٹو اے اسپیشل اکنامک زون کتنا مہنگا پڑ جاتا ہے. 2.5 لاکھ روپے کی ایک گاڑی ملتی ہے سر, اور پاکستان میں کتنی بلٹ پروف گاڑیاں اور کن لوگوں کے پاس ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو آئی تھنک کہ اس لحاظ سے ہمیں اپنا جو سیکیورٹی کا سسٹم ہے اس کے ارد گرد ٹیکنالوجی کو لانا پڑے گا. ایک کوبوائے اسٹائل سیکیورٹی مائٹ ناٹ ورک ان لانگ ٹرم اور ان شارٹ ٹرم. اسپیشلی اب آپ دیکھیں, میں ویتنام میں بھی رہا, میں چائنا میں بھی رہا, آپ خود بھی ابھی وزٹ کر کے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں.
آپ کو وہاں پر کوئی بھی کانسٹیبل گن کے ساتھ نہیں نظر آتا, اور اگر ہو بھی تو وہ سادہ لباس میں ہوتا ہے. سو آئی تھنک یہ اسمال سٹل چیزیں ہیں جس کا میں اور آپ تو ایکسپرٹ نہیں ہیں, آپ کا تعلق میڈیا سے ہے, میرا تعلق بزنس سے ہے یا درس و تدریس سے. سو لیکن بٹ دیز آر ویری فنڈامنٹل تھنگس جس کو ہم انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. سملرلی ہم نے میں آپ سے ایک کویشچن کرتا ہوں سر, اور یہ بڑا میرے نزدیک امپورٹنٹ ہے کہ ایک پروجیکٹ پہ ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے, داسو کے پروجیکٹ, یہ ہمیں اس سے لیسن لرن کرنا چاہیے نا. ایک پروجیکٹ ہوتا ہے سر, اس کے اندر انیشیشن ہوتا ہے, کلوجر بھی ہوتا ہے. کلوجر کا سب سے بڑا جو ایک ڈیلیوریبل ہوتا ہے وہ لیسن لرنڈ ہوتا ہے. تو کیا ہم داسو کے ایک پروجیکٹ سے لیسن لرن کیے ہم نے کوئی کہ ایک اور اسی پروجیکٹ پہ پھر دوبارہ انسیڈنٹ ہو, اور پھر ایک ایسے اس میں ایسے بھی جو لوگ تھے جن کی ایج ینگ تھی. آپ کو پتہ ہے چائنا میں 1 چائلڈ پالیسی ہوتا ہے. آپ سوچیں کہ جو ڈیڈ باڈیز گئی ہوں گی تو کیا امپیکٹ. اور یہ بات بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے ہم سب کو سر کہ چائنا وہ KKH والا چائنا نہیں ہے. KKH اگر آپ جائیں کراکورم ہائی وے تو آپ کو ہر 2 کلومیٹر کے بعد ایک گریو یارڈ ملتا ہے, چائنیز گریو یارڈ. اب چائنا ڈفرینٹ ہے, وہاں پہ اس نے آسودگی کے ساتھ وہاں پہ باڈی لائف اس کی ویلیو ہے, لیکن وہ پھر بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ ہماری نیبرہڈ ہے. پاکستان کے ساتھ ان کے اسٹریٹجک نیریٹو بنتا ہے, اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہوتا ہے, اور پاکستان کو بھی یہ چیز پتہ ہے. ہمیں تھوڑا سا اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہوگا ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ, اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہمیں جو فیئر رہتا ہے کہ شاید ہم امریکہ کے ساتھ بزنس کریں گے تو شاید چائنا ناراض ہو جائے گا, چائنا کے ساتھ کریں گے تو یہ آئی تھنک یہ فیئر بھی انکالڈ فار ہے. ساری دنیا چائنا کے ساتھ بزنس کر رہی ہے, ساری دنیا امریکہ کے ساتھ بھی بزنس کر رہی ہے, اور امریکہ اب بھی چین کے ساتھ بزنس کر رہا ہے, امریکہ خود بھارت کے ساتھ بھی کر رہا ہے وہ. اور جب لداخ کے اندر اسکمشز ہو رہی تھی تو $79 بلین US کا ان کے درمیان ٹریڈ تھا, اور 59 بلین ان فیور آف چائنا تھا, ڈیفیسٹ. سو آئی تھنک ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے, کپ آف ٹی اینڈ بزنس از بزنس. ہاں نہیں بالکل آپ نے یہ صحیح بات کہی, اور حسن صاحب کی یہ بات میں اسی پہ پروگرام ایکچولی آج کا یہ شو ختم بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے رہنماؤں کو یہ نعرہ بازی چھوڑ کے, جتنے بھی ہیں جو گیم چینجر کی بات کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا نعرے لگاتے ہیں, چھوڑ کے میٹر آف فیکٹ بات کرنی ہوگی کہ اب ہم چین میں ایک نئی جنریشن کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے, اور یہ کوئی چیئرمین ماؤ زیتونگ, چو این لائے, دینگ جیاپنگ, یہ وہ جنریشن نہیں ہے. ان لوگوں کی پاکستان کے ساتھ انتہائی عقیدت تھی, وابستگی تھی. اور جیسے حسن صاحب نے بھی کہا کہ جو کراکورم ہائی وے بنی 1975-76 میں جب بنی تو اس وقت اتنے چینی اس میں مارے گئے, اگر مسلمان ہوتے تو ہم کہتے شہید ہوئے, کہ جگہ جگہ پہ قبرستان ہیں ان کی یاد میں. اب نئی جنریشن جو ہے, جو شی جن پنگ کسی حد تک اس نسل کی نمائندگی کرتے ہیں جو پاکستان کے ساتھ بہت عقیدت رکھتی تھی, لیکن اس کے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ اب نسبتاً جوان ہیں, کوئی 60 سال کا, 55 سال کا. ان کا دنیا کو دیکھنے کا انداز بالکل مختلف ہے. میٹر آف فیکٹ, نعرہ بازی پہ اب وہ چلنے والے نہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ آن گراؤنڈ پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے, پاکستان کی حکومت نے جو کہا ہے اس پہ وہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں. بہت بہت شکریہ.